جو ہے وہ فیصلہ کیا، منظوری دے دی۔ صابر شاکر صاحب، آپ تک آواز لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ بتائیے گا ملاقات کیسی رہی، وزیر اعظم نے کیا کہا؟ جی وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کسی صورت میں بھی ہار نہیں مانیں گے اور آخری بال تک لڑیں گے، اور کسی بھی صورت میں حکومت رجیم چینج کی جو ہے اس کو نہیں ہونے دیں گے، اس کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ انہوں نے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا ہے، اور جو لیٹر ڈی کلاسیفائی کیا ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف چیئرمین سینٹ کو بھی کہا جائے گا۔ صدر مملکت کے پاس موجود ہے، انہوں نے کہا آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی DGISI تمام جو ہیڈز ہیں چیئرمین سینٹ ان کو یہ لیٹر دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی گیم ہے جو کہ اپوزیشن چاہتی نہیں کہ یہ حقیقت کھلے، اور اس لیے یہ لیٹر کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا ہے۔ اور ID کی رپورٹ موجود ہے، منحرف ارکان جو ہیں ان کی ملاقاتوں کی تفصیل موجود ہے، امریکن سفارتکاروں کے ساتھ ملاقات کی، اور یہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں۔ بلاول بھٹو، شہباز شریف اور دیگر جتنے بھی ہیں یہ جان بوجھ کے اس لیٹر کو نہیں دیکھ رہے اور اسی کسی بھی انویٹیشن کو قبول نہیں کر رہے، اور اس لیے ہمیں خطرہ ہے کہ آنے والی حکومت وہ جب بھی آئے اس کو ڈسکریڈٹ نہ کرے، اس لیے ہم نے اس کو پبلک کیا جائے گا، لمیٹڈ پبلک کیا جائے گا، صحافی سینئر صحافی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی سلامتی کے ایشوز ہیں، ہم انڈر اوتھ ہیں، اور میں اپنے حلف سے وفاداری نبھاؤں گا، اور نہ ہی اپنے وطن سے غداری نہ ہی حلف سے غداری کر سکتا ہوں۔ ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی تھی وہ حقائق کو دیکھتے ہوئے کی تھی، اور اس میں بہت سارا میٹیریل موجود ہے، اور اس پہ افسوس ہوا سپریم کورٹ کے فیصلے سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں ڈبیٹ شروع ہو چکی ہے ایوان میں، اور اس لیے وہ کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اور آئین اور قانون کے مطابق یہ معاملہ آگے بڑھایا جائے گا۔ اسپیکر مکمل طور پہ بااختیار ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لیٹر ڈی کلاسیفائی کیا یہ دفتر خارجہ کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کو بھی مد نظر رکھا ہے، اس کی رپورٹ کو بھی سامنے رکھا ہے، اور یہ ساری چیزیں پھر انہوں نے کہا کہ میں نے عوام میں جاؤں گا، اور میں کسی بہت ہی انہوں نے سخت گفتگو کی، ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کو اگر ویسے ہی ہٹا دیا گیا یا آپ کو اسیسینیٹ کر دیا جائے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ موت اللہ تعالیٰ نے ایک دن لانی ہے، اس لیے موت سے بالکل نہیں ڈرتا، وہ مار دیں۔ یا پھر ان سے یہ بھی کہا گیا کہ پوری اس وقت جو مشینری ہے وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل تنہا ہوں، اور اس لیے اس کے باوجود انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ یہ مجھے کیا کر سکتے ہیں، جیل میں ڈال سکتے ہیں، تو جیل جانے کے لیے بھی میں تیار ہوں، لیکن کمپرومائز نہیں کروں گا کسی بھی صورت میں۔ یہ جو بین الاقوامی سازش ہے رجیم چینج کرنے کی، اگر میں نے ایسا ہونے دیا بآسانی تو پھر یہ ایک نہ میں اپنے آپ کو معاف کروں گا، نہ یہ آئین کے خلاف بھی نہیں، آئین کے وفاداری بھی نہیں ہوگی، اور اس ملک کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا اس قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ غداری ہوگی۔ اور انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جانے، اپوزیشن ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں ریزائن دیتے یا آپ تحریک عدم اعتماد کو تسلیم کرتے، تو آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس قضیے کو حل کیے بغیر، جو کہ بین الاقوامی سازش ہے، میمو موجود ہے، اس کو حل کیے بغیر اپوزیشن میں جانے کا مقصد رجیم کی تبدیلی کو تسلیم کرنا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے نہ پہلے کبھی شکست تسلیم کی اور نہ ہی اب آسانی سے شکست تسلیم کروں گا، اور اس لیے میں اپنا کام آئین اور قانون کے مطابق کرتا رہوں گا۔ پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کہی، پوچھا گیا کہ کوئی آرمی میں کوئی تبدیلیاں کر رہے ہیں، آرمی چیف کی تبدیلی ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جب بھی ہم کوئی اہم اجلاس بلاتے ہیں تو یہ افواہیں، افواہ سازی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی نہ میں نے سوچا ہے کبھی، اور نہ ہی ایسا ارادہ ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر خواجہ اپنی کام برقرار کر رہے ہیں، ان کی تبدیلی کا بھی نہ ہی DGISI نہ ہی کسی اور طرح کی کوئی تبدیلی کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ سب کے سب ایک سوشل میڈیا کے اندر کمپین چلائی جاتی ہے تاکہ کیوس پیدا کیا جائے، یہ باتیں انہوں نے کی ہیں۔ پھر
اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ عدالت جو ہے وہ 12:01 پہ یا 12:02 پہ اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں، رات 12 بجے عدالت بیٹھے گی اور اپوزیشن جا رہی ہے توہین عدالت کی درخواست لے کے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہم بھی اپنی یہ جو لیٹر ہے ابھی چیف جسٹس صاحب کو اوپن کورٹ میں دیا جا سکتا ہے، پھر ہماری نظر ثانی کی درخواست ہے وہ بھی فوراً پیش کر دی جائے گی۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے نہ توہین عدالت کی ہے اور نہ ہی ایسا کوئی ارادہ ہے۔ صابر ہمارے ساتھ رہے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی سینئر صحافیوں سے ملاقات ختم ہو گئی ہے اور وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ عسکری ڈپارٹمنٹ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی ہے، کسی صورت ہار نہیں مانیں گے، آخری بال تک لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سازش کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دوں گا اور دھمکی آمیز مراسلہ چیف جسٹس پاکستان کو بھی پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مراسلہ چیئرمین سینٹ سمیت تمام سربراہوں سے شیئر کیا جائے گا۔ امریکی سفارتکاروں کے ساتھ پاکستان میں ملاقاتوں کی ساری تفصیلات ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر نے حقائق دیکھتے ہوئے ہی رولنگ دی تھی۔ وزیر اعظم کی جانب سے اس ملاقات میں یہ بھی کہا گیا کہ ملک دشمنوں کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دوں گا اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔